بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ مجلس دوم، مشہور شیعہ قبائل و اقوام کا تعارف کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 231۔ قبیلہ ہمدان۔ انصاب سمانی میں مرقوم ہے۔ لفظ ہمدان ہا کی زبر اور میم کی جزم سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے جنہوں نے کوفے میں اقامت اختیار کی تھی، اور ان کا مورث اعلیٰ قحطان ہے۔ اور اس قبیلے کی بہت سی ضمنی شاخیں، جن میں سے سبھی ویام، شیام، مرحب اور ارحب زیادہ مشہور ہیں، اور ہر ضمنی شاخ ایک بڑی جمعیت پر مشتمل ہے جن کا ذکر مناسب مقام پر کیا جائے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اہل کوفہ و بصرہ نے ایک مرتبہ قبائل کی وجہ سے باہمی تفاخر کیا۔ اہل کوفہ اپنے جس بھی قبیلے کا ذکر کرتے تو اہل بصرہ فوراً کہہ دیتے کہ اس قبیلے کا اصلی مرکز بصرہ ہے، لہٰذا کوفے کو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب اہل کوفہ نے قبیلہ ہمدان کا نام لیا تو اہل بصرہ خاموش ہو گئے، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی اس قبیلے کا کوئی فرد بصرہ میں رہائش پذیر نہیں ہے، اور یوں تفاخر کے میدان میں اہل کوفہ کی جیت ہوئی۔ صاحب انصاب نے ہمدانیہ کی نسبت سے بہت سے مشاہیر کا تذکرہ کیا، اور ہر شخصیت کے متعلق لکھا کہ یہ علم و زہد و پرہیزگاری میں مشہور تھے، اور ان کا تعلق شیعان علی سے تھا۔ صاحب انصاب لکھتے ہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو قبیلہ ہمدان سے بڑی محبت تھی، اور انہوں نے ان کے متعلق اپنی ایک نظم میں فرمایا تھا، اگر میں جنت کے دروازے کا دربان ہوا تو میں ہمدان سے کہوں گا کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بہقی نے اسناد صحیح سے روایت کی ہے، جب امیر المومنین علیہ السلام نے یمن سے حضرت کو اپنے خط کے ذریعے سے مطلع کیا کہ قبیلہ ہمدان نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے، اور کئی مرتبہ فرمایا، السلام علی الحمدان، ہمدان پر سلام ہو۔ واضح ہے کہ سمانی نے امیر المومنین علیہ السلام کی نظم کا ایک آخری بیت نقل کیا ہے۔ ہم قاضی میر حسین مویدی کی شرح سے مکمل نظم نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ گھوڑوں کو نیزوں کی انی سے ایسے شہسوار جولان رہے تھے جن کی آنکھیں سرخ اور لباس خون آلود تھے، آسمان پر جنگ کی گرد بادل کی طرح سے پھیل چکی تھی، اور اس نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ ابن ہند معاویہ نے ذوالقلع اور قبیلہ یحسب و کندہ اور قبیلہ حزام کو آواز دی۔ اس وقت میں نے قبیلہ ہمدان کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ ہر مشکل وقت میں میری سپر اور میرے تیر رہے ہیں۔ جب میں نے انہیں پکارا تو ہمدان کے معزز شہسواروں نے مجھے لبیک کہا۔ مجھے ہمدان کی ان جوانوں نے لبیک کہی جو جنگ کی صبح کو ہتھیاروں کے بغیر نہیں ہونے دیتے، اور ان کا تعلق یشکر و شیام سے تھا۔ قبیلہ حرب کے ان جوانوں نے مجھے لبیک کہی جو نیزہ چلانے کے ماہر ہیں، اور رحم قبیلہ سمیع اور ویام کے نوجوانوں نے لبیک کہی۔ ہر قبیلے کے ایسے شہسوار میرے پاس آئے جو میدان کارزار میں مرد میدان تھے، اور وہ ردینی نیزے اور ایسی تلواریں لے کر میرے پاس آئے جو قوموں کی جنگ کے وقت جلتی ہوئی آگ کا منظر پیش کرتی ہیں۔ ان جوانوں کی قیادت حق کا حامی و محافظ سعید بن قیس کر رہا تھا، اور شریف انسان ہمیشہ حق کی حمایت کرتا ہے۔ وہ جنگ کے شعلوں میں گر گئے اور اس کے شراروں کی تپش کو برداشت کیا، اور وہ جنگ کے شعلوں کے ایسے شہدائی تھے جیسے کوئی شرابی شراب کا رسیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمدان کو بہشت کی جزا عطا فرمائے۔ یہ لوگ ہر جنگ میں دشمنوں پر تیر ثابت ہوئے ہیں۔ قبیلہ ہمدان اخلاق اور دین رکھنے والا قبیلہ ہے، اور دین نے انہیں زینت عطا کی ہے، اور یہ قبیلہ نرم خو اور حسن کلام کا خوگر ہے۔ جب کسی ضیافت کے سلسلے میں آپ ان کے مہمان بنے تو آپ کو ان کے یہاں خوشی اور اچھا طعام میسر آئے گا۔ ہمدان ارجمند افراد پر مشتمل قبیلہ ہے، اور یہ ایسے ہی
محترم ہے، جیسا کہ مقام ابراہیم کے پاس گوشہ و بیت اللہ محترم ہے۔ یہ ایسے افراد ہیں جو نبی اور اس کے خاندان سے محبت کرتے ہیں اور میدان جنگ میں جلدی کرنے والے ہیں، تاخیر کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر میں دروازہ جنت کا دربان ہوا تو ہمدان سے کہوں گا کہ سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ حکایت ابن عاصم کوفی بیان کرتے ہیں، جنگ صفین میں عمر بن حسین سکونی نے امیر المومنین علیہ السلام کی پشت پر حملہ کرنا چاہا تو سعید بن قیس نے اسے دیکھ لیا اور عقاب کی تیزی سے اس پر جھپٹا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس نے یہ رجز پڑھا: معاویہ بن صغر کو ہمارا پیغام پہنچے کہ ہم غائبانہ اندازوں کا گمان ہٹا دیتے ہیں، ہم ہمیشہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے جبکہ محبت کی آوازیں دنیا میں سنائی دیتی رہیں گی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہمارے والد علی ہیں جو حسن کے والد ہیں اور ہم سب اس کے فرزند ہیں؟ اس کے علاوہ ہم کسی کو اپنا والد بنانے پر راضی نہیں ہیں، اور یہی رشد و ہدایت ہے اور یہ عظیم حصہ ہے۔ جب معاویہ نے رجز سنا تو اس نے ذوالقلع حمیری کو قبائل حسیب و کندہ و لخم و جزائم کے جوانوں کا دستہ دے کر کہا کہ تو اس دستے کو لے کر جا اور قبیلہ ہمدان کے ساتھ جنگ کر۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے معاویہ کے اس دستے کو آتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ ہمدان کو آواز دی۔ قبیلہ ہمدان نے آپ کی آواز پر لبیک کہی۔ حضرت نے فرمایا اس دستے کو روک دو، معاویہ نے انہیں صرف تمہارے لیے ہی روانہ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سعید بن قیس نے اپنے قبیلے کے جوانوں کو ساتھ لیا اور دشمن کے ساتھ جنگ کی اور چند ہی لمحات میں دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور دشمن کا لشکر بہت سے لاشیں چھوڑ کر میدان سے بھاگ گیا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے ہمدان کی اس پامردی و استقامت کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے مذکورہ شعر ارشاد فرمائے: شبام سمانی کتاب انصاب میں لکھتے ہیں، لفظ شبام کو شین کی زیر اور با کی زبر سے پڑھا جاتا ہے، شبام۔ اور یمن میں ایک شہر کا نام بھی شبام ہے اور اس شہر کے رہنے والے تمام غالی شیعہ ہیں۔ اور شبام ہمدان کا ایک ذیلی قبیلہ ہے جنہوں نے کوفے میں رہائش اختیار کی اور عبدالجبار بن عباس شبانی ہمدانی جو کہ کوفے کے مشہور محدث تھے، ان کا تعلق بھی قبیلہ شبام سے ہے اور وہ تشیع میں غالی تھے۔ دین کی نصرت کے لیے جنگ صفین میں قبیلہ شبام کے بہت سے افراد شہید ہوئے تھے اور ان کی شہادت پر حضرت امیر کو سخت دکھ پہنچا تھا اور آپ نے اپنے قلق کا اظہار ان الفاظ سے کیا: میں نے شبام کو آواز دی تو انہوں نے موت کی وجہ سے مجھے جواب نہ دیا۔ شبام کی تکلیف میرے لیے سخت ناگوار ہے۔ جو جماعت مجھ سے کینہ نہ رکھتی ہو اور دل و جان سے مجھ سے محبت کرتی ہو، اگر اس جماعت کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی چبھ جائے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے سینے میں خنجر پیوست ہو گیا ہے۔ مزہج سمانی اس کتاب انصاب میں لکھتے ہیں، لفظ مزہج میم کی زبر اور زال کی جزم اور ہا کی زیر سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ یمن کا مشہور قبیلہ ہے اور یہ قبیلہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ظاہری سے بھی پہلے محمد و آل محمد کا ہوا خواہ تھا، اور حضرت امیر المومنین نے اپنے اتحادی قبائل کے تذکرے میں بھی ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ چنانچہ دیوان علی کی ایک مشہور نظم میں آپ نے فرمایا: مجھے کون سا امر جنگ سے مانع ہو سکتا ہے جبکہ میں جوان اور ہوشیار ہوں اور میرے ہاتھ میں تیز کاٹ دار تلوار موجود ہے۔ قبیلہ مزہج میرے دائیں جانب اور وائل کا سخی گھرانہ میری بائیں جانب موجود ہے، اور میرا قلب لشکر اور میرے ارد گرد قبیلہ حسر ہے، اور قبیلہ ہمدان اور دیگر معزز افراد میری طرف میری مدد کے لیے آ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ قبیلہ ازد ہمارے لیے بمنزلہ ستون موجود ہے، اور ان لوگوں میں حق بہت دنوں سے قائم و دائم ہے۔ ربیہ سمانی نے کتاب الانصاب میں لکھا ہے کہ یہ ربیہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام ربیہ بن نزار تھا، اور ربیہ قبیلے کی بہت سی ذیلی شاخیں ہیں، اور ہر ذیلی شاخ کو اپنی بزرگی و عظمت کی وجہ سے لفظ ربیہ کی نسبت چندہ ضرورت نہیں، اور بکر بن وائلی کا قبیلہ بھی اس کی ہی ایک شاخ ہے، اور جس شخص کا تعلق ربا از سے ہوا ہے اسے ربعی کہا جاتا ہے۔
ابن دریت کہتے ہیں ربیہ ازد کی ایک شاخ ہے۔ شیخ اجل عبد الجلیل قزوینی نے کتاب نغز میں ان کا شمار امیر المومنین علیہ السلام کے راسخ العقیدہ شیعوں میں کیا ہے۔ جنگ صفین کا تذکرہ کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ اشعار ارشاد فرمائے اور ان اشعار سے قبیلہ ربیہ کی مدح و ثنا مترشح ہوتی ہے۔ جناب حضرت نے فرمایا، ہمارا ایک سیاہ پرچم ہے جس کا سایہ ہلتا رہتا ہے، اور جب اس علم کے علمدار حسین بن منظر جس کا تعلق قبیلہ ربیہ سے کو کہا جاتا ہے کہ پرچم کو آگے لاؤ، تو وہ پرچم آگے لے کر آتا ہے، وہ پرچم کو لے کر صف میں آتا ہے اور دشمنوں کو موت کے ان حوضوں پر پہنچا دیتا ہے جہاں موت اور خون کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ جنگ کا ہر دن اس کی عظمت و عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب جنگ میں آوازیں پست ہوں اور اس حالت میں اسے جنگ کے لیے بلایا جائے تو بہترین استقامت کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ ہمارے دشمن قبائل عق، زم اور حمیر نے ہمارے حلیف قبیلہ مزہج کے حملوں پر صبر کیا اور مزہج نے تابڑ توڑ حملوں سے انہیں ندامت کی میراث کا وارث بنا دیا۔ اس وقت ہمارے دشمن قبیلہ جذام نے مزہج کو آواز دے کر کہا کہ تم پر افسوس ہو، ہم سے جو زیادہ ستمگر ہو خدا اسے شر نصیب کرے۔ کیا ہماری عورتوں کے لیے تمہیں خدا کا کوئی خوف نہیں ہو، اور جو کچھ رحمان نے قریب کیا اور جسے بڑا قرار دیا اس کے لیے تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ اس قوم کو جزائے خیر دے جو موت کے بالکل قریب ہو کر جنگ کرتے ہیں اور وہ پہلے روز سے ہی معزز و مکرم ہے۔ ان الفاظ سے میری مراد قبیلہ ربیہ ہے۔ یقیناً یہ قبیلہ جب کسی بڑے لشکر کو دیکھتا ہے تو شجاعت و سختی کا مالک ہوتا ہے۔ دیوان علی کی شرح میں مذکور ہے، ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین کے دوران حسین بن منظر کو سیاہ پرچم عطا کیا اور حسین قبیلہ ربیہ کے سردار تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے قبیلہ ربیہ کے 500 اور قبیلہ مزہج کے 100 سرماؤں کو ان کے ہم رکاب کر کے فرمایا کہ جاؤ اور جنگ کرو۔ حسین بن منظر نے معاویہ کے خیمے کو اپنا ہدف قرار دیا اور معاویہ نے اس کے مقابلے میں عق، زم اور حمیر قبائل کے دستے کو روانہ کیا۔ دونوں دستوں میں خوب جنگ ہوئی۔ حسین اور اس کے ساتھی غالب رہے اور معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچے۔ اس وقت قبیلہ جذام کے ایک شخص نے انہیں آواز دے کر کہا، اہل کوفہ تم پر افسوس، ہماری عورتوں کے متعلق تمہیں خدا کو خوف نہیں ہے اور ہم تمہارے چچا زاد ہیں، اب جنگ روک دو کیونکہ آج کے بعد کل نے بھی آنا ہوتا ہے۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے یہ اشعار ارشاد فرمائے، ہم نے فرزند ہند کو اپنے نیزوں اور تلواروں کا ذائقہ چکھایا یہاں تک کہ پشت پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے دوڑتے ہوئے زبرقان بن ظالم اور ذوالقلع اور قریب کو بلایا اور عمر و نعمان، بصر اور مالک اور خوشب کو بلایا اور انہیں انعام دیا۔ تاریکی شب میں بلانے والا معاویہ تھا۔ اس نے کرزبن، نبہان اور محرک کے دونوں بیٹوں حرس وقیسی اور عبید اللہ اور ابو العروج سلمہ کو پکارا۔ مضر سمانی کتاب انصاب میں لکھتے ہیں، یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے اور قریش بھی اسی کی ایک شاخ ہے اور اس قبیلے کے مورث اعلیٰ کا نام مضر بن نزار بن معد بن عدنان تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نزار کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام مضر اور دوسرے کا نام ربیہ تھا۔ پھر دونوں بھائیوں سے بنی مضرے اور بنی ربیہ کے بڑے قبائل نے جنم لیا اور یہ دونوں قبیلے عرب کے سب سے بڑے قبیلے شمار کیے جاتے ہیں۔ مذکورہ دونوں قبائل میں بڑی نامور شخصیات پیدا ہوئیں۔ قبیلہ مضر جنگ صفین میں شاہ ولایت کے ہم رکاب تھا۔ ازد سمانی کتاب الانصاب میں تحریر کرتے ہیں کہ لفظ ازد کو الف کی زبر اور زا پر جزم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور یہ ایک مشہور قبیلے کے مورث اعلیٰ تھے اور خود ان کا شجر نسب یہ ہے، ازد بن غوث بن مالک بن زید بن کہلان۔ اور سابقہ اشعار میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس قبیلے کو اپنے ایوان خلافت کا ستون قرار دیا اور اس کے علاوہ ایک اور قطعے میں حضرت نے ازد قبیلے کو اپنی شمشیر کا لقب دیا۔
آپ فرماتے ہیں ازد میرے تمام دشمنوں کے خلاف میری تلوار ہے، اور وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے جن پر عرب ایمان لائے ہیں۔ وہ ایسی قوم ہے جس کو اچانک پکڑ لیں تو اس سے وفا کرتے ہیں، اور اگر وہ مغلوب ہو جائیں تو انہیں بھاگنے کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ اسی مفہوم کو فارسی میں بڑی خوبصورتی سے یوں بیان کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس نظم کی تکمیل کی سعادت حاصل کی جائے۔ مکمل نظم یہ ہے: بنی ازد ایسے لوگ ہیں جن کا جنگ میں لباس چمکدار تلواریں اور دشمنوں سے چھینی ہوئی داؤدی زرہیں ہیں۔ ان کے سروں پر فولادی خود ہیں اور ان کے بدن پر یمنی زر ہیں، اور ان کی انگلیوں میں گندم گون نیزے اور تراشیدہ تلواریں ہوتی ہیں۔ ان کی تلواریں ہنستی ہیں اور دشمنوں کی جانیں روتی ہیں، اور ان کے گندم گون نیزوں کی ناک سے نصیر پھوٹتی ہے اور دشمنوں کی جانیں تلف ہوتی ہیں۔ کس دن بنی اسد اپنے افعال سے تعجب پیدا نہیں کرتے۔ بنی اسد فضیلت میں تمام افراد بشر سے زیادہ ہیں، اور جب گھوڑوں پر سوار ہو تو تمام لوگوں سے زیادہ قدر و منزلت رکھتے ہیں، تمام لوگوں سے زیادہ قدر و منزلت کے حامل ہیں۔ اے بنی اسد، تم غیور گروہ ہو اور سخت مشکلات میں تم کمزور نہیں ہوتے۔ تم نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اور وفائے عہد تمہاری تینت میں شامل ہے، اور تمہاری سچائی میں جھوٹ کا اختلاط بھی نہیں ہوا۔ جب تم غصے میں آتے ہو تو مخلوق تمہارے حملے سے ڈرتی ہے، اور جب کبھی ایک دوسرے پر غصہ کرتے ہو تو بہت کم مقدار میں غصہ کرتے ہو۔ گروہ ازد میں تمہاری جمعیت سے راضی ہوں، اور تم امر خلافت کے لیے بامنزلہ سر ہو، تم دم نہیں ہو۔ ازد کو خدا کی رحمت و مغفرت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے، اور وہ جہاں بھی جائیں گے خدا ان کی نگہبانی کرے گا۔ تم اس وقت بھی پاک ہو، تمہارے بزرگ بھی پاک تینیت تھے، اور شاخ انگور سے کانٹے نہیں چنے جاتے۔ ازد درخت کی جڑیں ہیں، اگر کوئی ان سے آگے بڑھنا چاہے تو یہ اسے سبقت لے جاتے ہیں، اور کوئی ان سے فخر کرنا چاہے تو یہ اپنے کارناموں سے اسے فخر میں مات کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی ان پر غالب آنا چاہے تو یہ اس پر غالب آ جاتے ہیں، اور اگر افراد کی کثرت میں ان سے مقابلہ کیا جائے تو یہ کثرت میں ہوتے ہیں، اور اگر صبر و استقامت میں کسی سے ان کا مقابلہ ہو تو یہ صبر و استقامت میں دوسروں سے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے کوئی تیوری چڑھائے تو یہ بھی تیوری چڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے کچھ چھیننے کی کوشش کرے تو یہ خود بھی چھین لیتے ہیں۔ یہ دوستی میں صاف و شفاف ہیں، اسی لیے دوست بھی ان سے سچی محبت کرتے ہیں۔ ان کے خلوص میں لہو و لعب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ اپنی محفل میں نرم خو ہوتے ہیں، اور ان پر جہالت طاری نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی محفل میں بیجا شور ہوتا ہے۔ بنی اسد کی محبت آل محمد کے لیے یہی کافی ہے۔ جب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس لعین نے کہا: خدا کا شکر ہے جس نے حق کو غالب کیا اور امیر المومنین یزید نعوذ باللہ کو فتح دی اور کذاب بن کذاب کو قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت دربار میں عبید اللہ بن عفیف ازدی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یہ کلمات برداشت نہ کر سکا اور کھڑے ہو کر کہا: خدا، دشمن خدا، تو جھوٹ بولتا ہے، کذاب تو ہے اور تیرا باپ کذاب تھا، اور جس نے تجھے والی مقرر کیا ہے وہ کذاب ہے۔ فرزند مرجانہ، تیری یہ حیثیت کہ تو فرزند پیغمبر کو شہید کر کے اور ممبر پر بیٹھ کر اپنے آپ کو صدیق کہلائے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لیا جائے۔ جب سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا تو اس کی قوم نے اسے سپاہیوں کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔ قبیلہ وائل، یہ بھی عرب قبیلہ کے ایک مورث اعلیٰ کا نام ہے، اور غالباً یہ وہی قبیلہ ہے جس کا تذکرہ شاہ ولایت نے اپنے حامی قبائل کے ضمن میں کیا ہے۔ خزایا، یہ قبیلہ دراصل بنی اسد کی ایک ذیلی شاخ ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لفظ خزایا خزا سے مشتق ہے، اور خزا کے معنی پیچھے رہ جانے والوں کے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بنی اسد نے مکہ چھوڑ کر مختلف بلاد میں جانے کا ارادہ کیا تو ایک گروہ نے
اپنے قبیلے کا ساتھ نہ دیا اور وہ مکے میں بدستور ٹھہرے رہے، جیسا کہ ایک ازلی شاعر نے کہا تھا، جب ہم بطن مر پر اترے تو خزایہ ہم سے حلول کر کے مقام پر پیچھے رہ گیا۔ صاحب اضطراب عبداللہ بن بدیل بن ورقہ خزائی کے حالات کے ضمن میں رقم تراز ہیں۔ بنی خزایہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار کی صندوق اور سید ابرار کے ہتھیاروں کا خزینہ تھے، اور ان کے متعلق معاویہ نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، قبیلہ خزایہ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اتنی محبت ہے، اگر ان کے عورتوں کے بس میں ہوتا تو وہ بھی ہم سے جنگ کرتی، مردوں کا تو خیر ذکر ہی کیا۔ خزایہ حالت کفر میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ شیخ اجل ابو الفتح رازی خزائی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، بنی خزایہ مسلمان ہوں یا کافر، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، اور انہوں نے حضرت کے ساتھ ہم پیمان ہونے کا شرف حاصل کیا تھا۔ روایت ہے کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا کر ابو سفیان جشن مناتے ہوئے مکہ روانہ ہوا تو مقام روحا پر پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم نے جنگ سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں کیا، ہم نے ان کے چند افراد قتل کیے اور پھر واپس گھر چل دیے، لیکن ہم نے پوری طرح سے نہ تو انہیں تباہ و برباد کیا، اور نہ ہی ہم نے ان کی عورتوں کو کنیزی میں لیا، اور نہ ہی ہم نے محمد کو قتل کیا، اور یوں ہم تھوڑی سی کامیابی حاصل کر کے واپس چل پڑے ہیں۔ اب ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم واپس لوٹ جائیں اور ان کی بچی کچی قوت کا صفایا کر دیں۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے ارادے کی خبر دی۔ آپ نے اپنے زخمی ساتھیوں سے فرمایا کہ مدینہ واپس جانے کے بجائے ہم ان کا تعاقب کریں گے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی قوت کا مکمل خاتمہ ہو گیا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے والد اس جنگ میں مارے گئے ہیں، اور وہ اپنی 7 بیٹیوں کا وزن میرے کمزور کندھوں پر ڈال گئے ہیں، اور میں اس حالت میں آپ کو اکیلا چھوڑنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا، کسی رشتہ دار کو بچیوں کا نگران مقرر کرو اور تم میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ جابر حضرت کے ساتھ چل پڑے۔ بنی عبد الشبل کے ایک مسلمان کا بیان ہے کہ اس جنگ میں اور میرا بھائی دونوں زخمی ہوئے، اور میرے بھائی کو مجھ سے زیادہ زخم آئے تھے، مگر حضرت نے حکم دیا کہ ہم کفار کے تعاقب کے لیے ان کے ساتھ چلیں۔ ہم بھائیوں میں چلنے کی اگرچہ سکت نہ تھی، پھر بھی ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے ہوئے ہم مقام حمراء الاسد تک گئے، اور یہاں حضرت نے قیام کیا، اور یہ مقام مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اسی مقام پر معید الخزائی کا گزر ہوا، وہ اس وقت مشرک تھا۔ وہ حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا، محمد، آپ کی اس تکلیف پر ہمیں سخت دکھ اور رنج ہوا ہے، کاش آپ کو یہ مصائب پیش نہ آتے تو بہتر تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مقام روحا پر اس کی ابو سفیان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں نے میدان جنگ سے جلدی واپس آ کر شدید غلطی کی ہے، اب میں فوج کو ساتھ لے کر دوبارہ مدینہ جانا چاہتا ہوں اور مسلمانوں کی بچی کچی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ معید الخزائی نے کہا، مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ میدان جنگ میں کیا صورتحال پیش آئی تھی، البتہ میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی بقیہ قوت جمع ہو چکی ہے، اور محمد انہیں لے کر تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں، اور اتنا بڑا لشکر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میرا مشورہ مانو تو اپنی اس فتح کو کافی سمجھو اور واپس جانے کی ہرگز حماقت نہ کرو۔ ابو سفیان یہ سن کر خوفزدہ ہو گئے اور اس نے واپس جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ غرض یہ کہ بنی خزایہ فطری طور پر محمد و آل محمد کے خیر خواہ تھے، اور ان میں بہت سی مشہور شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے تاریخ میں اپنا مقام حاصل کیا۔ آئندہ مجالس کے ضمن میں ہم انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ قبیلہ طے۔ سمانی لکھتے ہیں، طے عرب کے ایک مشہور قبیلے کے مورث اعلیٰ کا نام تھا، جس کا سلسلہ نسب قحطان سے جا کر ملتا ہے۔
قبیلہ طے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس قبیلے میں 3 بے مثال شخصیات پیدا ہوئیں جن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نمبر 1 حاتم طائی ثقافت میں بے مثال تھا۔ نمبر 2 داؤد طائی فقہ و زہد میں عدیم المثال تھا۔ نمبر 3 ابو تمام طائی شعر و ادب میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ شیخ اجل ابو جعفر طوسی طیب اللہ مشاہدہ نے اپنی کتاب اعمالی میں یزید بن جابر جعفری سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا جب امیر المومنین علیہ السلام ناقصین کے مقابلے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے اور مقام ربضہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، پھر ربضہ سے روانہ ہوئے تو عبداللہ بن خلیفہ طائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مقام قائد پر امیر المومنین علیہ السلام نے اسے شرف ملاقات بخشا تو عبداللہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے حق کو اس کے مقام پر واپس کیا، خواہ لوگ اس سے ناخوش ہوں یا خوش ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ لوگ محمد مصطفیٰ کی بعثت پر بھی خوش نہیں تھے اور لوگوں نے حضرت سے بھی جنگیں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام سازشوں کو ناکام کیا اور انہیں انجام بد سے دوچار کیا۔ خدا کی قسم میں رسول اللہ کے حق کو ملوز خاطر رکھ کر ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس پر نوازش فرمائی اور اسے اپنے پہلو کے ساتھ جگہ مرحمت فرمائی اور امور سلطنت کے لیے اس سے مشورے فرمائے اور اپنے دوست اور دشمن قبائل کے متعلق اس سے بات چیت کی۔ اور مذکورہ گفتگو میں ابو موسیٰ اشعری کی ذات زیر بحث لائی گئی تو عبداللہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لائق اعتماد نہیں ہے اور میرا خیال یہ کہ اگر لوگوں نے اس کی حمایت کی تو وہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا مجھے خود بھی اس پر اعتماد نہیں ہے، یہ سابقہ افراد کا معتقد ہے اور انہوں نے ہی اسے کوفے کا حاکم مقرر کیا تھا اور میں نے اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں میں اسے معزول کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن مالک اشتر نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اسے فی الحال اس عہدے سے معزول نہ کروں، چنانچہ میں نے نہ چاہنے کے باوجود بھی مالک اشتر کی سفارش پر اسے اس اہم عہدے پر باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ قبیلہ طے کے کوثار سے ایک بڑی سپاہ اور بہت سے مویشی نظر آنے لگے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا معلوم کرو کہ یہ کیسا لشکر ہے، اس کا کیا ارادہ ہے۔ قبیلے کے چند جوان اس طرف روانہ ہوا اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے اطلاع بہم پہنچائی کہ یہ بنی طے کے افراد ہیں اور وہ آپ کے لشکر کی ضیافت کے لیے اپنے ساتھ ہی مویشی لا رہے ہیں اور کئی جوان آپ کے لشکر میں جہاد کے لیے بھی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بنی طے کی یہ عقیدت دیکھ کر امیر المومنین علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ بنی طے کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا کی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم تیار فرمایا ہے۔ عبداللہ بن خلیفہ کہتے ہیں جب وہ جماعت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تو مجھے ان کی جمعیت اور حسن نیت نے بڑا متاثر کیا اور جب ان کے خطیب عدی بن حاتم طائی نے گفتگو کی تو میں ان کی خطابت سے محصور ہو گیا۔ عدی بن حاتم طائی نے حمد و ثنا کے بعد کہا میں رسول اکرم کی حیات طیبہ میں مسلمان ہوا تھا اور میں نے سرور عالم کی حیات طیبہ میں زکوٰۃ ادا کی اور آپ کے بعد میں نے مرتدین سے جہاد کیا اور اس سے میرا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھا اور میں یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اہل مدینہ کی ایک جماعت نے آپ کی بیعت شکنی کی ہے اور وہ آپ کی مخالفت پر جمع ہو چکی ہیں۔ ہم اس لیے آئیں کہ ہم آپ کی نصرت و مدد کریں اور آپ کی رقاب ظفر انتصاب میں شامل ہو سکیں۔ آپ ہمیں جو بھی حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے اور اس کے پورے قبیلے کو دعائے خیر دی۔ اس کے بعد بنی بختر کا ایک فرد سعید بن عبید بختری کھڑا ہوا اور عرض کی امیر المومنین کچھ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی طاقت سے مالا مال ہوتے ہیں
اور کچھ لوگ اپنے معافی ضمیر کو الفاظ کا جامہ پہنانے سے قاصر ہوتے ہیں، اور اتفاق سے میرا تعلق بھی اسے مؤخر ذکر گروہ کے ساتھ ہے۔ آپ کے متعلق میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنے سے قاصر ہوں، لیکن اس بے زبانی کے باوجود اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں ظاہر و باطن میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور آپ کی محبت میں آپ کے تمام دشمنوں سے جنگ کرنے پر تیار ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی تمام لوگوں سے خلافت کا زیادہ استحقاق رکھتے ہیں، اور خداوند عالم نے آپ کو جو فضائل عطا کیے ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں کیے، اور دین کے لیے جتنی آپ نے جدوجہد کی ہے اتنی جدوجہد کسی اور نے نہیں کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو جتنی قرابت حاصل ہے اور کسی کو میسر نہیں۔ میں آپ سے کبھی جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ اللہ آپ کو دشمنوں پر فتح و ظفر عطا فرمائے یا اس راہ میں میری جان چلی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، خدا تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے اپنے جذبات کی صحیح ترجمانی کی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ملتمس دعا ہوں کہ وہ تجھے عافیت عطا کرے اور تجھے جنت عطا فرمائے۔ عبداللہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں بہت سے افراد نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا، لیکن مذکورہ 2 افراد کے علاوہ باقی حضرات کی گفتگو مجھے یاد نہیں رہی۔ بعد ازاں امیر المومنین علیہ السلام نے اس مقام سے کوچ کیا، اور بنی طے کے 600 جوان آپ کے لشکر میں شامل ہوئے۔ ضمیرہ انصاب مسمانی میں مرقوم ہے۔ بصرہ کے قریب ایک نہر بہتی ہے، اس کے کنارے چند دیہات واقع ہیں، اور بصرہ سے باہر جا کر اور بصرہ سے باہر گروہ ضمیر رہتا ہے، جو کہ قدیم الایام سے محبان آل محمد ہیں، اور ہمارے زمانے میں ان کے 500 سے زائد گھر موجود ہیں۔ نادر نام کا ایک گاؤں بغداد کے قریب واقع ہے، اور اس گاؤں کی نسبت سے لفظ نادریہ بنا ہے۔ ایک مدت ہوئی اس گروہ نے شہر بصرہ میں رہائش اختیار کی ہوئی ہے، اور بصرہ جو کہ خوارج و نواصب کا مرکز ہے، وہاں یہ اہل ایمان بھی ایک عرصے سے مقیم ہے، اور ہمارے دور میں اس قبیلے کے سردار کا نام شیخ ناصر ہے، جو کہ ایماندار تاجر ہیں، اور سالانہ اپنی زکوٰۃ و خمس کی رقم لے کر نجف اشرف اور کربلا معلیٰ میں جاتا ہے، اور وہاں کے فقراء و مساکین کی دستہ گیری کرتا ہے۔ عقیرہ اویا یہ بھی اہل ایمان کا ایک قبیلہ ہے، جو کہ طویل عرصے سے بصرہ کے خارجیوں کی صحبت کا عذاب جھیل رہا ہے، اور مرکز نفاق میں رہ کر ایمان سے پیوستہ ہیں، اور ہمارے زمانے میں اس گروہ کے سردار محبوب القلوب خواجہ یعقوب ہیں، اور اہل ایمان میں ایسے افراد مطلوب ہیں۔ بنی شکر یہ ایک گروہ مشکور شہر بصرہ سے باہر رہائش پذیر ہیں۔ یہ قبیلہ 200 افراد پر مشتمل ہے، اور وہ سب کے سب محبان آل محمد علیہم السلام ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 15 کا اختتام کرتے ہیں۔